سینے میں ہاں یہ تکلیف ہے اللہ کو بھی دور کرنا. تو حضرت کا یاد جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف ہی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کے ساتھ جتنے نعمتیں ہیں اس کی طرف یاد کیوں نہیں جاتا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ میں واحد ماجد پر صلی اللہ تعالیٰ سے رہوں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. بڑا خوبصورت جملہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. میرے سب سے بڑے بھائی مرحوم جو ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے جفی صاحب مولانا مظفر صاحب کے والد صاحب سے ان کو بڑا عاشقانہ قسم کا تعلق تھا. تو آپ معاف کریں. تو اگر والد صاحب میرا یہاں پر بیمار تھے دل کی تکلیف اور اسی میں نواسیر کی تکلیف اور جسم پر کیسیاں نکل آئی تھی وہ ہر چیز جسے کہا جاتا ہے بڑی سخت اسی حالت میں ان کے انتقال کی خبر ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یعنی 75 سالہ سے زیادہ عمر کا انسان وہ خود دل کی تکلیف میں مبتلا ہے, خود طرح طرح سے عوارض میں مبتلا ہے. ایسے میں جوان بیٹے کی وفات کی خبر ملتی ہے. کیا قیامت گزر جاتی ہے. تو بہت خدمہ تو حق ہے ہوا. اس موقع پر انہوں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کے بچوں کو جو خط لکھا تو اس خط میں ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں جو دنیا کے حادثات کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے اور صدمہ ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. اسی واقعے فرمایا کہ الٹا پڑھو تو یہ کہو گے کہ جوان آدمی اچھا خاصا صحت مند اور وہ اچانک اس سے ہو گیا. لیکن اگر سیدھا پڑھو اس واقعات کو تو یہ دیکھو یہ وقت تو یہ آنا ہی تھا. ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہے, اس کو وہ ٹال نہیں سکتا. لیکن اس وقت کے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اسباب کا طریقے مہیا فرمائے کہ 3 دن پہلے وفات سے 3 دن پہلے وہ حج کر کے آئے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت ان کو عطا فرمایا کہ حج کی دولت سے سرفراز فرمایا, پاک صاف ہو کر وہاں سے واپس آئے. اسی مولانا مظفر صاحب جو ان کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں وہ مدینہ کا منورہ میں پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ اسی خبر کی بدولت بڑے بیٹے سے وہاں پر ملاقات بھی ہو گئی. بڑے بیٹے کو خدمت کرنے کا بھی موقع مل گیا. یہ حسرت نہ رہی بڑے بیٹے سے ملاقات کے بغیر وہ ہو گیا. وہاں سے آ گئے. آنے کے بعد الحمدللہ اپنے گھر بھی پہنچ گئے. لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر لی, ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہی انتقال ہو جاتا, لیکن ملاقاتیں بھی کر لی, اپنے اقربا کی دعوت بھی کر لی. تو یہ سارے اسباب ملا کر دیکھو واقعات کو تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ تو پیش آنا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے اور تسلی کے لیے کتنے اسباب چاروں طرف سے جمع فرمائے. بھائی اگر غور کیا کرو تو ہر سنے کی چیز میں بھی روٹی چیز میں بھی اگر واقعات کو سیدھا پڑھ کے دیکھو تو اس میں نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنا ہو. اگر پریشان سے سنا کیا صاحب سے لیا تھا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بخار ہوا. والد صاحب اس کی عادت کے لیے شدید بخار میں تھے اور جیسے آدمی کب رہا ہو بخار اس حالت پھر جا کر گھٹنا کے اندر ایسے علاج ہے.
تو فرمایا الحمدللہ میری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، الحمدللہ میرا کان صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ میری زبان صحیح کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے بارش نہیں ہے، مجھے جی کی تکلیف نہیں ہے. اور جتنے تکلیف رہی تھی پہلے ان کا ذکر کیا کے فرمایا اللہ تعالیٰ کے شکر تکلیف ہوتی ہے. ہم بخار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ کی تکلیف ہو. تو جو تکلیفیں نہیں تھی ان کی طرف خیال پہلے کیا، اس کو اللہ کا شکر ادا کیا، پھر جو تکلیف تھی اس کو کہا کہ یہ ہے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کی دور کرو. تو یہ زاویہ نگاہ بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ زاویہ نگاہ بدل جائے. پہلے یاد جاتا تھا تکلیفوں کی طرف اور غم کی باتوں کی طرف، کسی چیز کے منفی پہلوؤں کی طرف دھیان جایا کرتا تھا. کسی بزرگ کی صحبت میں گئے، اس نے زاویہ نگاہ بدل دیا، اس زاویہ نگاہ کو بدلنے کے بعد اب دھیان جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، پہلے دھیان جاتا ہے، اس کا شکر پہلے نکلتا ہے، اور پھر جو تکلیف ہے پھر اس کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اس کے اوپر صبر. اگر اچھی عادت ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے عادت ڈالو اس کے اوپر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رٹ لگاؤ، شکر ادا کرنے کی رٹ لگاؤ. آپ نکلے بس انتظار میں سے بس آ گئی، اللہ کا شکر ہے، بس ہو گئے اللہ کا، اللہ کا شکر جگہ مل گئی اور پہنچ گیا، اللہ کا شکر گھر پہنچ گیا. گھر میں داخل ہوئے سب ٹھیک ٹھاک پایا، اللہ کا شکر ہے سب لوگ خیرات دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا جب میں داخل ہوتا کوئی برا منظر نظر آتا، اللہ آپ کا شکر ہے. کھانا آیا، اللہ آپ کا شکر ہے، یہ کھانا اپنے عطا فرمایا. اتنی اچھی عادتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی عادت ہے. اور اگر کوئی تکلیف ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے تکلیف کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کر لو، اور پھر اگر جو تکلیف ہے اس پر کیا کرو، اس پر صبر. صبر کے معنی کیا ہے؟ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب گل ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، دودھ کا تصور ٹوٹ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اور ٹھوکر لگ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ بتائیں انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے کے وقت آ جاتا ہے، موت کے وقت. ایسا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہر اس وقت کے بعد جب کہ کوئی تکلیف پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون. مانا کیا ہے یہ ہے کہ ایسا یہ تکلیف تو پہنچ گئی لیکن یہ آپ کی وصیت سے پہنچی ہے تکلیف، اس کو کچھ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، گلا نہیں ہے. آپ کی وصیت پر راضی ہے، اللہ کا کمزور ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے تکلیف کو دور فرما دے. مانگو نہیں، تکلیف کو دور کرنے کی دعا بھی مانگو اللہ تعالیٰ. اگر اچھی حالت ہے شکر ادا کرو، بری حالت ہے صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ کی تکلیف میری دور فرما دے. اگر زیادہ لگاؤ، اگر اس بات پر عمل کیا جائے آج جو گزر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے. اچھا ہے تو شکر، برا ہے تو صبر، دعا. اور یہ تینوں چیزیں شکر ہو یا صبر ہو یا دعا ہو، یہ تینوں ذکر کا اعلیٰ ترین فرض ہے. اگر اس پر عمل ہو تو کوئی لمحہ انسان کا اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. کام ہے آگے سے بتانے مستقبل. آگے کی طرف دیکھتا ہوں تو خطرات سامنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس کا خیال آئے اللہ کی پناہ مانگتا، اللہ آپ کی پناہ مانگتا، اللہ آپ کی پناہ مانگتا. جس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ اچھی حالت بری حالت میں تبدیل ہو، صرف بیماری میں بدل جائے الحمد للہ، اسی غم میں تبدیل ہو جائے، فائدہ نقصان میں بدل جائے. اس میں سے ہر چیز سے اللہ آپ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی، میں اللہم اعوذ بک من الحول بعد الجور. اللہ اچھی حالت کے بعد بری حالت سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اچھی حالت میں
خوشحالی کے بعد کوئی بدحالی کی کیفیت آ جائے، اللہ رب خود سے آپ کو بنا بنا۔ یہ 4 عمل ہو گئے بھائی، ایک ماضی کے اوپر استغفار، حال کے اوپر شکر یا صبر اور دعا، اور آگے کے لیے مستقبل کے لیے استعارہ۔ 4 عمل ایسے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں معمولی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، بچ کی توفیق عطا فرمائے، تو کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں۔ اور کسی کو کہا ہے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی بظاہر لگا ہوا ہے اپنے دنیا کے کام میں، کھا رہا ہے، کما رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن پھر اس کا آباد لالو کے ساتھ لگا ہوا تعلق خاصا اس حاصل بکار و دل بیان، ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا، کیسے ہو جاتی ہے؟ جو ظاہر دیکھنے میں آدمی کبھی بھی کر رہا ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے، یہ تعلق اللہ ہے۔ اور اسی کے ترقی کر تعلق اللہ کی مضبوطی ہے، جس سے اس کو کہتے ہیں نسبت اور مقام۔ جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو مقام کہتے ہیں، اور اسی کا وہ کہتے جو ہے اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت کے جو بڑے لاڈلے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب عاشق بنایا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑے عاشق تھے۔ انہیں کا وہ شعر ہے کہ جو جواب ذکر کی بات ہے نا کہ ہر وقت ذکر اللہ تعالیٰ کا دل لگا رہے اللہ تعالیٰ سے، تو انہیں کا شعر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جس طرح کرتے چکائی دیکھ رہی، اور دل معمور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے۔ تو خود کا واقعہ ہمارا والد صاحب کا بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کی مرمت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عاشق تھے، ان کے ہاں کچھ خلفاء کا اجتماع ہوا، حضرت کی مرمت کے خلفاء، اور مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ نے سب کی دعوت کی، رات کو دعوت کی، اور دعوت میں آم کا موسم تھا تو آم بھی خوب کھائے، اور اس دوران حضرت مجدور صاحب شاعر آتے تھے، شعر خوب سناتے رہے، اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی رہی، زندگی کی باتیں بھی ہوتی رہی، کافی دیر گزری، پھر فرمانے لگے حضرت مجدور صاحب سے کہ بھائی بتاؤ، یہ جو ہم کھا رہے تھے اور پی رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو اس میں کس کس کو غفلت یا اللہ کے ذکر سے غلط ویسا فرمانے لگے بھائی یہ تو سب کچھ توازوں میں آپ نے فرمایا کہ کبھی غفلت ہوتے ہیں اس کو دوسرا اپنے سوال ہے کہ الحمدللہ مجھے غفلت ہے، یعنی اس پورے عرصے میں کھانے میں، پینے میں، ہنسی میں، مذاق میں، زندگی میں، شعر سنانے میں غفلت نہیں، یعنی ظاہر یہ سب کچھ کام ہو رہا تھا، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، زندگی ہو رہی ہے، لیکن دل کا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ہے ثواب ذکر۔